بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام تکمیل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب اور خواب سے تعبیر تک کا سفر تمام ہوا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی شکل میں ایک مملکت خداداد، ایک آزاد وطن نصیب ہوا، اور خواب سے تعبیر تک کے سفر میں 70 سال گزر گئے، لیکن تعبیر سے تکمیل کا سفر ابھی باقی ہے۔ پاکستان نے تکمیل ہونا ہے، اور پاکستان کی تکمیل دو طرح سے ہوگی۔ پاکستان کی پہلی تکمیل ہوگی پاکستان کی نظریاتی تکمیل، اور پاکستان کی دوسری تکمیل ہوگی پاکستان کے جغرافیائی تکمیل۔ پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی اس ملک میں کتاب و سنت کے نفاذ کے ساتھ، اور اس ملک کو جس کلمہ طیبہ کے اوپر لیا تھا اس کلمہ طیبہ کے قانون کو، دستور کو، نظام کو نافذ کرنے کے ساتھ پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی، پاکستان کا نظریہ، پاکستان کی اساس اور پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ تو پاکستان کی جو نظریاتی تکمیل ہوگی وہ کتاب و سنت کے نفاذ کے ساتھ ہوگی، اس کا سفر جاری ہے۔ اس طرح پاکستان کی جو جغرافیائی تکمیل ہے، پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ہوگی کشمیر کے حصول کے ساتھ، اور ان تمام مقبوضہ علاقوں کے پاکستان کے ساتھ ملانے کے بعد جو اصولی طور پہ تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے حصے میں آنے چاہیے تھے، جو اصولی طور پہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھے، جو اصولی طور پہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے، جوناگڑھ، حیدرآباد، کشمیر، جموں، یہ سارے سیکٹرز اور بنگال کو بھی ملا کے پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ہوگی۔ تکمیل کے اس سفر کی ہماری جستجو ہے، ہماری تلاش ہے کہ ہم اس منزل کو پالیں جس منزل کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اس منزل سے پاکستان کو آشنا کریں، روشناس کریں، اور ہم اس اپنے پروگرام میں کوشش کرتے ہیں ان راہوں کو کھوجیں، ان راہوں کی تلاش کریں جس کے ذریعے سے ہم تکمیل پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کا ایک جو کردار ہے عالم اسلام میں بڑے بھائی کا، اور پاکستان جو عالم اسلام کی آخری چٹان ہے، پاکستان جو عالم اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان جو عالم اسلام کے ایک مضبوط دیوار ہے، اس کا اور عالم اسلام کا، پاکستان اور عالم اسلام کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو استوار کریں، ان کو مضبوط اور ان کو بہتر بنائیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں، ان راہوں کی تلاش کریں۔ اور اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایسے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں جو پاکستان کے نظریے کے ساتھ وابستہ ہیں، یا وہ ایشوز جن کے وجہ سے پاکستان کے نظریے کے اوپر آنچ آتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے نظریے پہ ضرب پڑتی ہے۔ آج ہم کافی سارے ایشوز پہ بات کر لیں گے۔ سارے دس ہمارے پاس آج بات کرنے کے لیے جو ایشوز ہیں ان میں پاک سعودی تعلقات، پھر پاک سعودی دفاعی تعلقات، ماضی، حال اور مستقبل۔ اس طرح ہم بات کریں گے انڈیا میں اقلیتوں کے حوالے سے لوک سبھا میں ایک بل پاس کیا گیا ہے، اور اس بل میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا گیا۔ اس بل پہ ہم بات کر لیں گے، اس کی کریڈیبلٹی پہ بات کریں گے کہ وہ بل ہے کیا۔ اسی طرح ہم بات کر لیں گے آج پاکستان کی افغان پالیسی میں کیا تبدیلی آئی ہے، یا تبدیلی آئی بھی ہے یا نہیں آئی ہے۔ جو میڈیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کی افغان پالیسی کے تبدیلی کے حوالے سے، اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے کہ حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا۔ اسی طرح ہم بات کر لیں گے افغان امن مذاکرات جو بٹوین طالبان اور افغان امریکہ کے درمیان ہو رہے تھے، اس کی منسوخی کے کیا اسباب ہے، کیا محرکات تھے، اور افغانستان کا امن کی اوپر بھی بات کریں گے۔ اس طرح رویت ہلال کمیٹی ختم کرنے پہ غور ہو رہا ہے، جو ہمارے پاکستان کے نظریہ سے وابستہ ہمارا ٹاپک ہے، اس پہ بھی ہم آج بات کر لیں گے۔ اور اسی طرح عمران خان کا بیان ایک اور مسلمانوں کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں ہم عمران خان صاحب جو ہے ایک آدھ دن پہلے انہوں نے پناہ جو بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں، اس کا انہوں نے رات گئے دورہ کیا ہے، اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو پینل ہے ان میں میجر جنرل محمد سعد خٹک صاحب ہیں، یہ اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہ چلا رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، سیکیورٹی اسٹڈیز کے حوالے سے۔ اس طرح ہمارے ساتھ میر کامل صاحب ہیں، وہ بھی ہم سے بات کر لیں گے ایک اور مسلمانوں کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم پینل کو شامل کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں پاک سعودی تعلقات کے اوپر۔ اگر دیکھا جائے پاک سعودی تعلقات سے پاکستان کے لیے صف اول میں جو ملک آتا ہے
سر فہرست جو ملکات تعلقات کے لحاظ سے وہ سعودی عرب ہے۔ یہ پاکستانی قوم بھی جانتی ہے، پاکستانی سیاسی جماعتیں بھی جانتی ہیں، اور پاکستان کے ادارے بھی جانتے ہیں، اور پاکستان کی خاص کر افواج جو ہے اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ریلیشن، ہمارے تعلقات کتنے مضبوط ہیں، کتنے گہرے ہیں، اور کتنے اس میں مضبوطی اور خوبصورتی ہے۔ اگر ہم بات کریں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد کہاں پہ پڑی ہے، بہت لوگ نہیں جانتے اس بات کو کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کی بنیاد پاکستان کے قیام سے پہلے ہی پڑی تھی۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں 1946 میں محمد علی جناح ہمارے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اقوام متحدہ میں ایک وفد بھیجا تھا۔ اقوام متحدہ میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وفد بھیجا تو ان کے ساتھ انڈین کانگریس جو اس وقت کی تھی انہوں نے بھی ایک وفد بھیجا اقوام متحدہ میں۔ تو اقوام متحدہ میں جب پاکستان نے وفد بھیجا، اور اس وقت ظاہر پاکستان نہیں تھا لیکن مسلم لیگ تھی قائد اعظم کی، تو دونوں وفد وہاں پہ جب اقوام متحدہ میں گئے تو شاہ فیصل اس وقت اقوام متحدہ میں انہوں نے پاکستانی وفد جو تھا اس وقت کے مسلم لیگی وفد، ان کے اعزاز میں زہرانہ دیا اور ان کا اقوام متحدہ سے تعارف کروایا، اور انڈین کانگریس کا جو وفد ہے وہ منہ تکتا رہا، وہ دیکھتا رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو پاکستان کے بننے سے پہلے ہی جو ہے شاہ فیصل نے اقوام متحدہ میں مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ جو وہ تھا اس وقت کے قائد اعظم والے، اس کی حمایت کی تھی، اس کی وہاں پہ تعارف کروایا تھا، ان کو زہرانہ دیا تھا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں 65 کی جنگ میں شاہ فیصل نے بہت بنیادی کردار ادا کیا، پاکستان کو بھرپور امداد سعودی عرب نے شاہ فیصل نے پاکستان کو 65 کی جنگ میں دی۔ اس کے بعد 1990 کی خلیجی جنگ میں پاکستان کی فوجیں جو ہے وہ سعودی عرب آئی، اور انہوں نے بھرپور سعودی عرب کے ساتھ کھڑی رہی، حرمین کی حفاظت کی، سعودی سیکیورٹی کے اوپر انہوں نے کھڑی ہو گئی۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں پاک سعودی جو دفاعی تعلقات کی، بہت لوگ نہیں جانتے کہ پاک سعودی دفاعی تعلقات کا پہلا معاہدہ کب ہوا تھا۔ پاک سعودی دفاعی تعلقات کا پہلا معاہدہ 1967 میں ہوا تھا، پاک سعودی دفاعی تعلقات کا معاہدہ۔ اس معاہدے کے ایک سال بعد جو ہے سعودی عرب میں جو برطانوی ہواباز تھے، ان کے فنی ماہرین تھے، وہ برطانیہ واپس چلے گئے تھے، اور پاکستان نے سعودی عرب کی بری، بحری اور دیگر جو افواج تھی ان کی تربیت اور ان کے جو جتنے جملہ کام ہیں ان کی ذمہ داری پاکستان کو سونپی گئی تھی، اور پاکستان نے تب سے لے کر اب تک بحسن خوبی ان چیزوں کو نبھایا، اور پاکستان کی بڑی ریسپیکٹ، پاکستانی فوجوں کی بڑی ریسپیکٹ سعودی عرب کے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح 1973 میں پاکستان میں ایک سیلاب آیا تھا، اس وقت سعودی عرب نے بڑھ چڑھ کر اس سیلاب میں پاکستان کی معاونت کی، پاکستان کے ساتھ تعاون کیا۔ اس طرح 1975 میں سوات میں زلزلہ آیا تھا، تو اس زلزلے میں سعودی عرب نے اس وقت $1 کروڑ کا جو ہے عطیہ بھیجا تھا، $1 کروڑ کی سعودی عرب نے امداد کی تھی۔ اور اسی طرح جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، بنگلہ دیش بنا، پاکستان کے تسلیم کرنے کے بعد بھی شاہ فیصل نے کافی عرصے تک بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو وہ جو ہے بہت ہی ڈس ہارٹ ہو گئے تھے، وہ بہت ہی اس میں دکھی ہو گئے تھے کہ پاکستان کا ایک بازو کیوں ٹوٹا۔ تو یہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی مضبوطی، خوبصورتی اور گہرائی ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان نے اس کے جواب میں بہت اس کو خوبصورتی کے ساتھ پاکستان نے سراہا ہے۔ پاکستان میں مسجد شاہ فیصل کے نام پہ مسجد کا نام رکھا گیا۔ اسی طرح ایک شہر جو لائل پور تھا اسے فیصل آباد بنایا گیا شاہ فیصل کے نام پر۔ اسی طرح کراچی میں سب سے بڑی جو ہماری شاہراہ ہے اس کا نام شارع شاہ فیصل رکھا گیا، اور اسی طرح شاہ فیصل کالونی وہاں پہ ایک موجود ہے، اس طرح شاہ فیصل ٹاؤن موجود ہے، اور ہمارے بہت سارے بچوں نے جو بچے تھے ہمارے وہاں پہ ان کے نام جو ہے وہ فیصل کے نام سے بچوں کے نام وہاں پہ رکھ لیے گئے۔ تو یہ ایک تعلقات کی خوبصورتی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات تھے، دفاعی تعلقات، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان عام جو تعلقات تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، سعودی عرب ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، اور اسی طرح پاکستان جو ہے
اس میں پاکستان نے بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کی. پاکستان نے جواب میں اس کو سراہا. بہت اچھی طریقے سے سعودی عرب کے ساتھ جب بھی کوئی مشکل کی گھڑی آئی پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. پاکستان نے سعودی عرب کو یہ محسوس ہونا نہیں دیا کہ ہماری سیکیورٹی آپ کی سیکیورٹی الگ ہے. جب بھی سعودی عرب کو ان کی سرحدوں پہ کسی نے چیلنج کیا، سعودی عرب چونکہ مقدس سرزمین ہے مسلمانوں کی، اس کو کسی نے چیلنج کیا تو مسلمان پاکستان کی قوم بھی اور پاکستان کے ادارے بھی، پاکستان کی افواج بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. بڑھتے ہمارے اگلے ٹاپک کی طرف، اس پہ ہم بات کر لیں گے. انڈیا میں اقلیتوں سے متعلق ایک بل پاس کیا گیا ہے اور لوک سبھا میں. وہ بل بہت ہی متنازع بل کہلاتا ہے اور متنازع بل بن چکا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ بل انہوں نے جب پاس کیا اس بل کو تو اس بل میں انہوں نے یہ رکھا کہ 3 ممالک بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے جو لوگ ہندوستان کا رخ کرتے انہیں شہریت دی جائے گی، انہیں ہندوستان کی نیشنلٹی دی جائے گی جو بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے ہندوستان کا رخ کرتے ہیں اقلیتیں. ان اقلیتوں میں انہوں نے ہندوؤں کا نام لیا ہے، عیسائیوں کا نام لیا ہے اور اسی طرح سکھوں کا نام لیا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بل متنازع اس لیے بنا کہ جو مسلم اقلیتیں ہندوستان میں ہے، جو 40 لاکھ سے زیادہ باہر سے مہاجر مائیگریٹ ہو کے وہاں پہ آئی ہوئی ہے، جن میں سری لنکا سے بھی ہیں، جن میں بنگلہ دیش سے بھی ہیں، ان کے لیے اس بل میں شہریت دینے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے. آپ اگر ہندوستان کے وہ اٹھا کے دیکھیں تو ہندوستان میں اس وقت 40 لاکھ جو ہے وہ بنگلہ دیشی مہاجرین ہیں جن کو ابھی تک نیشنلٹی نہیں ملی، جنہیں شہریت نہیں ملی. تو اس بل کے اوپر بہت زیادہ تبصرے ہندوستان میں ہو رہے ہیں، بہت زیادہ تجزیے ہو رہے ہیں. تو سب سے زیادہ جو اسد الدین اویسی ہے مسلمان لیڈر، انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے بی جے پی پہ سخت تنقید کرتے ہوئے کہا بی جے پی ہندوستان کو اسرائیل بنانا چاہتی ہے، کہ انہوں نے اس بل میں یہ تاثر دیے کہ ان کی ہمدردیاں ہندوستان کی سیکولر ہندوستان کی ہمدردیاں، سیکولر ہندوستان کے جو جھکاؤ ہے وہ صرف کام جو کرے گی وہ انسانیت کی بنیاد پہ نہیں کرے گی، وہ کام ہندوازم کے اوپر کرے گی، ہندو توا کے اوپر کرے گی اور ہندو ذہنیت کے ساتھ یہ کام کرے گی. تو اس بل کے جو لوک سبھا میں پاس کیا گیا ہے، اس بل کے بعد ہندوستان کی متنازع حیثیت بہت واضح ہو چکی ہے. ہندوستان کے متنازع کہ وہ کس طرح متنازع ملک ہے اور کس طرح ان کی ہندو ذہنیت ہے، یہ واضح ہو کر سامنے آئی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بل میں یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان اور بنگلہ دیش میں اقلیتیں محفوظ ہیں لیکن پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. اس پہ ہنسی بھی آتی ہے اور بھارت کے ذہنیت پہ، بھارت کی سوچ پہ، بھارت کی فکر پہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ جس ہندوستان کے اندر خود وہاں پہ مسلمان اقلیتیں محفوظ نہ ہوں، جہاں پہ ہندو جو سکھ ہیں وہ محفوظ نہ ہوں، جہاں پہ عیسائی محفوظ نہ ہوں، عیسائیوں کو جلایا گیا ہو، جہاں مسلمانوں کی مقدس مسجد بابری مسجد کو شہید کیا گیا ہو، جہاں گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل کیا گیا ہو، جہاں سکھوں کے جو مقدس مقام تھا دربار شریف گولڈن ٹیمپل، اس پہ فوجیں 10,000 فوجیں چڑھائی گئی ہو، جہاں سکھ محفوظ نہیں، جہاں مسلمان محفوظ نہیں، جہاں پہ عیسائیوں کو زندہ جلایا گیا ہو، وہ ملک اپنے لوک سبھا میں اپنی پارلیمنٹ کے اندر بل پاس کر رہا ہے کہ ہم اقلیتوں کو تحفظ دے دیں گے. یہ بل متنازع تھا، مسلمانوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، کانگریس نے ہندوستان کی اس نے ریجیکٹ کیا. ہندوستان میں جس طرح کی ذہنیت پروان چڑھتی جا رہی ہے، جس طرح کے اقدامات ہندوستان میں ہو رہے ہیں اقلیتوں کے حوالے سے، وہ انتہائی افسوسناک ہے، وہ انتہائی شرمناک ہے. ہندوستان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ مخلص ہے، وہ حقیقی معنوں میں اقلیتوں کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے ملک میں جو اقلیتیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے اقدام کرے. اپنے ملک کی حالت یہ ہے کہ ایک فلمی اداکار جس کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے، صرف مسلمان نام ہونے کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے. نصیر الدین شاہ صاحب بالی ووڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بیان دے چکے ہیں کہ ہندوستان میں گائے محفوظ ہے لیکن انسان محفوظ نہیں ہے. اسی طرح چند روز پہلے وہاں پہ گائے کو ذبح کرنے یا گائے کو چوری کرنے کے الزام میں ایک 55 سالہ مسلمان کو شہید کیا گیا. اس طرح ہندوستان کے اندر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. انہیں لوک سبھا میں بل پاس کرنے کی بجائے، اس طرف کوشش کرنے کے بجائے، انہیں اپنی جو اقلیتیں ہیں، اپنے ملک کی اقلیتیں، ان کے حقوق کے لیے، ان کے حفاظت کے لیے اور ان کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہندوستان کی گورنمنٹ کو اقدامات کرنے چاہیے. جو متنازع بل ہندوستان کی لوک سبھا میں پاس کیا گیا ہے یہ انتہائی شرمناک ہے. اس کو مسلمانوں نے بھی اور اس کو کانگریس نے بھی ریجیکٹ کیا. بڑھتے ہیں اگلے ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف. پاکستان کی افغان پالیسی میں تبدیلی کے حوالے سے کچھ خبریں میڈیا پہ چلی اور
ایک ایسے وقت میں چلی جب افغان صدر صاحب جو تھے اشرف غنی، ان کے نمائندہ خصوصی، ان کے خصوصی ایلچی پاکستان میں موجود ہیں، اور وہ بیان دے چکے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے، افغان امن کے لیے، افغان میں مذاکرات کے لیے پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ عمر داؤد زئی صاحب ہیں، یہ افغان صدر کے ایلچی ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ اور عمر داؤد زئی صاحب اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، انہوں نے وزیر خارجہ صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور عمران خان صاحب، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں متوقع ہے۔ تو ایک ایسے وقت میں ایک افواہ یہ چھوڑی گئی، افواہ ایسی اڑائی گئی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں سرد مہری آ رہی ہے، یا پاکستان اپنے افغان پالیسی کو تبدیل کر رہا ہے۔ تو اس پہ ہمارا دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا رہی ہے، نہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان میں پاکستانی جو سفارت خانہ ہے وہ روزانہ 3820 ویزے افغانوں کو جاری کرتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر 3820 ویزے افغانستان میں پاکستان کا سفارت خانہ افغانیوں کو جاری کرتا ہے، جو پاکستان آ سکتے ہیں، پاکستان کا وزٹ کر سکتے ہیں، پاکستان میں کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو یہ نارملی ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی، تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہ افغانستان کو لے کر پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ ساتھ میں یہ بیان بھی دیا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے، قیام امن کے لیے پاکستان کی ہمیشہ سے کوششیں رہی ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان پھلے پھولے، افغانستان آگے بڑھے، افغانستان کے امن سے، افغانستان کے ترقی سے پاکستان کا امن اور خطے کا امن، ریجن کا امن وابستہ ہے۔ افغانستان میں امن آئے گا، افغانستان میں ترقی ہوگی، تو پاکستان براہ راست اس سے مستفید ہوگا، پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے کچھ دن پہلے انہوں نے افغانستان کو باقاعدہ طور پہ دعوت دی تھی سرکاری سطح پر کہ سی پیک میں افغانستان شامل ہو جائے اور اس ترقیاتی منصوبے سے افغانستان فائدہ اٹھائے۔ تو پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو، افغانستان میں سکون ہو، افغانستان کے لوگ آگے بڑھے۔ اور بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان نے سڑکیں بنائی ہیں، افغانستان میں پاکستان نے اعلیٰ قسم کے اور خوبصورت قسم کے تعلیمی ادارے بنائے ہیں، یونیورسٹیاں پاکستان نے بنائی ہیں۔ بہت پاکستان اور افغانستان کے گہرے تعلقات ہیں، لیکن بدقسمتی سے میڈیا ان چیزوں کو نہیں لا رہا ہے۔ میڈیا میں ہمیشہ پاکستان کا منفی چہرہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی افغانوں کو لے کر، افغانستان کو لے کر، کہ افغانستان کے امن کی خرابی کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ افغانستان میں امن ہو، افغانستان میں ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو خطے کے دیگر سب ممالک کو ساتھ لے کر چلے۔ تو لیکن بدقسمتی سے جب سے 9/11 ہوا، امریکہ بہادر نے چاہا کہ افغانستان میں انڈیا کو رکھ کے پاکستان کو تھریٹ کرے، پاکستان کو تنگ کریں، اس لیے افغانستان میں انڈیا نے $2 بلین کی سرمایہ کاری کی، جس سے پاکستان براہ راست متاثر ہوا، اور وہاں پہ ان کے قونصل خانے کھولے گئے، وہاں سے پاکستان دہشت گرد آتے رہے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف انڈیا اور امریکہ دونوں نے مل کے استعمال کی۔ تو کچھ اس طرح کی غلط فہمیاں ضرور پیدا ہوئی، لیکن افغانستان اور پاکستان کے دیرینہ تجارتی، اسلامی، ثقافتی، کلچرل رشتے موجود ہیں۔ ہماری سرحدیں ایک ہے، ہمارے دونوں طرف مسلمان آباد ہیں، اور دونوں طرف ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ہمارے لہو میں ہماری محبتیں شامل ہیں۔ تو پاکستان کی خواہش ہے کہ افغانستان میں امن آئے، اور افغانستان میں ایسی گورنمنٹ آئے جو خطے کے تمام ممالک کو ساتھ لے کر چلے اور ترقی کی طرف گامزن ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، ہماری اگلی سٹوری ہے افغانستان کے حوالے سے ہی ہے، لیکن کچھ اور زاویے سے، کہ افغانستان جو امن مذاکرات تھے طالبان اور امریکہ کے درمیان، وہ منسوخ ہوئے ہیں۔ ان کی منسوخی کے حوالے سے اگرچہ مختلف افواہیں ہیں، مختلف آراء سامنے آ رہی ہے، مختلف محرکات، اسباب سامنے لائے جا رہے ہیں، لیکن طالبان قیادت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے آج بدھ کے روز جو دوحہ میں مذاکرات ہونے تھے طالبان اور امریکہ کے درمیان، وہ مذاکرات ملتوی کیے گئے ہیں، اور اس سے امریکہ کو آگاہ کیا گیا ہے۔ دراصل یہ مذاکرات آپ کے علم میں ہے، ہمارے ناظرین کے علم میں ہے، کہ افغانستان میں امن کے لیے مذاکرات طالبان اور امریکہ کے درمیان، اور خطے کی اہم ترین جو
اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو اہم ترین ممالک ہیں، اہم ترین قوتیں ہیں، وہ بھی ان مذاکرات میں شامل تھی۔ پہلے ماسکو میں یہ مذاکرات ہوئے ہیں اور ماسکو میں امریکہ، پاکستان، بھارت اور چائنا، اس طرح اور ممالک وہاں پہ موجود تھے مشرق وسطیٰ کے۔ اس کے بعد دوسرے مذاکرات کا جو راؤنڈ ہوا وہ امارات میں ہوا تھا، وہاں پہ بھی یہ کوشش کی گئی تھی کہ افغانستان امن کی طرف آگے بڑھے۔ بعد میں دوحہ میں آج ان کے جو ہے وہ مذاکرات آج ہونے تھے ایک اگلا دور، لیکن بدقسمتی سے یہ مذاکرات ملتوی ہوئے اور اس کے مختلف اسباب بتائے گئے۔ ایک تو یہ طالبان کی طرف سے بتایا گیا کہ جو ایجنڈا تھا ان پہ اتفاق نہیں ہو سکا مذاکرات کا، افغانستان کے حوالے سے طالبان کے جو مطالبات تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا، یا ان کے حوالے سے امریکہ نے ان کو کوئی ضمانت نہیں دی، اس وجہ سے یہ مذاکرات ملتوی ہوئے۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مذاکرات فائنلی آخری طور پہ یا حتمی طور پہ یہ مذاکرات منسوخ ہوئے ہیں، معطل ہوئے ہیں، یہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ منسوخ ہوئے ہیں وقتی طور پہ، آگے جو ہے اس پہ بات چیت جاری ہے اور یہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ مذاکرات آگے بڑھنے چاہیے۔ مذاکرات سے، ڈائلاگ سے افغانستان کا امن واپس آ سکتا ہے، مذاکرات سے ہی خطے کی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، چونکہ امریکہ خود بھی اس خطے میں 18 سال تک اپنی طاقت لے کر، اپنی اتحادیوں کو لے کر لڑتا رہا، لیکن اسے اس خطے کے اندر کوئی کامیابی نہیں ملی، افغانستان میں وہ قدم نہیں جما سکا۔ وہ اب چاہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کرے، اور مذاکرات کے حوالے سے ان کے جو صدر ہیں امریکی ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے بھی بیان آئے ہیں کہ ہم افغانستان میں امن کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مذاکرات اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں افغانستان کے امن کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف گراؤنڈ میں ریالٹی ہے کہ آپ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، آپ ان علاقوں میں جہاں پہ طالبان ہیں وہاں بمباری بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کی لڑائی بھی جاری ہے اور آپ مذاکرات بھی جاری ہے۔ دو ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ افغانستان کے اندر جنگ بندی کریں، جنگ بندی کے بعد ہی آپ کے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جنگ بندی کے بعد ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی سامنے آئی میڈیا میں کہ امریکہ نے ایک تھنک ٹینک ہے ریڈ کارپوریشن، انہوں نے اس حوالے سے ایک مسودہ تیار کیا تھا جو مذاکرات کے حوالے سے، جس میں 65 صفحات پر مشتمل مسودہ تھا، مجوزہ مسودہ۔ یہ افغان طالبان کو بھی دیا گیا ہے اور دیگر سٹیک ہولڈرز ان کو بھی دیا گیا۔ یہاں پہ ایک اور بات یہ ہے کہ افغان طالبان کے شروع سے یہ کوشش یہ رہی ہے کہ ان مذاکرات میں افغان حکومت کو شامل نہ کیا جائے، کابل حکومت کو شامل نہ کیا جائے، جبکہ خطے کی جو بعض طاقتیں ہیں، بعض ممالک ہیں، ان کی خواہش تھی کہ افغان حکومت کو بھی ان مذاکرات میں آن بورڈ لیا جائے، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائے، ان کو بھی شامل کیا جائے، لیکن طالبان مسلسل ان کی شمولیت کے حوالے سے انکار کرتے رہے۔ جبکہ اشرف غنی صاحب نے، جو افغانی صدر ہیں، انہوں نے پیشکش بھی کی تھی مختلف حوالے سے، ان کو 10 صوبوں کی گورنرشپ دینے کی پیشکش، مختلف وہ پیشکش کرتے رہے طالبان کے لیے، لیکن طالبان ان کی شمولیت سے انکاری رہے، وہ شمولیت پہ انکار کرتے رہے کہ ہم ان سے براہ راست کوئی مذاکرات کرنا نہیں چاہتے، ہم افغانستان میں امن کے لیے براہ راست بیرونی جو قابض طاقتیں ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ آج عمر داؤد زئی صاحب جو ان کے صدر ہیں، ان کے خصوصی ایلچی، ان سے جب اس حوالے سے بات کی گئی، ان سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان جو انکار کر رہے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ طالبان امریکہ سے مذاکرات کرنے کے بعد ہم سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ حتمی طور پہ مذاکرات کے انکاری نہیں۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہو، مذاکرات کا وقتی طور پہ بھی معطل ہونا اس خطے کے لیے، افغانستان کے امن کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ مذاکرات ہوں گے، امن آگے بڑھے گا، مذاکرات ہوں گے، خطے میں جنگ بندی ہوگی تو ملک ترقی کرے گا۔ تو ان مذاکرات کا وقتی طور پہ بھی بند ہونا نیک شگون نہیں ہے۔ امید یہ کر سکتے ہیں کہ امید یہ کرنی چاہیے کہ افغانستان کا پرامن حل نکالا جائے جو تمام فریق کے لیے قابل قبول ہو، اور ساتھ میں افغانستان میں امن آئے، نئے کسی جنگ کی طرف افغانستان نہ بڑھے، نئے کسی لڑائی کی طرف افغانستان نہ بڑھے۔ تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ افغانستان میں امن لوٹ کر دوبارہ آئے گا۔ اسی طرح ایک ہماری خبر ہے، رویت ہلال کمیٹی، جو ہماری ایک کمیٹی تھی جو چاند کے حوالے سے پاکستان میں چاند دیکھنے کا کام کرتی تھی، مفتی منیب صاحب اس کے سربراہ تھے، اس کے ختم ہونے کے حوالے سے یا ختم کیے جانے کے حوالے سے مشاورت کا ایک سلسلہ حکومتی ایوانوں میں شروع ہے۔ یہ خبریں میڈیا میں گردش کر رہی ہیں، اگرچہ کہیں سے ابھی تک تردید نہیں آئی ہے یا تردید
کہیں میڈیا پہ گردش کر رہی ہے تو وہ بھی اتنی مصدقہ تردید نہیں ہے۔ تو رویت ہلال کمیٹی بنیادی طور پہ اس میں ایک کمیٹی تھی، سال میں ان کے 4 اجلاس ہوتے تھے اور مختلف علماء اس میں شامل تھے، مختلف مذاہب کے، مختلف مکاتب فکر کے علماء یہ چاند دیکھنا کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ 22 افراد کو اپنے خورشید شاہ صاحب نے اپنے دور حکومت میں اس میں شامل کیا تھا، اور 2 افراد کو بعد میں جو مسلم لیگ نون کے وفاقی مذہبی امور کے وزیر تھے سردار یوسف صاحب، انہوں نے 2 کا اس میں اضافہ کیا تھا۔ تو یہ کمیٹی تھی، اس کمیٹی کے حوالے سے ان کا اپنا موقف یہ آیا کہ ابھی تک بغیر تنخواہ کے کام کرتے تھے، لہٰذا ان کو ختم کرنا اس کمیٹی کو، اگرچہ یہ کمیٹی حکومت کے اوپر نہ تو بوجھ تھی، اس پہ حکومت جو ہے اس کمیٹی کو ختم کر رہی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ان کی اس کمیٹی کا ابھی تک موقف یہ آیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کا کہ ہمیں اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ یہ کمیٹی کیوں ختم کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کمیٹی کے حوالے سے اگرچہ بہت سارے اس کے فیصلے پاکستان میں متنازع رہے ہیں، عالمی طور پہ مضحکہ خیزی کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ چاند کبھی نظر آتا تھا، کبھی نظر نہیں آتا تھا، یہ ایک چیزیں لوگوں کے قوم کو تقسیم کرنے کا بھی سبب بنی۔ تو اگر اس کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، افادیت اس کمیٹی کی نہیں ہے، محکمہ موسمیات ایک اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے ان معاملات کو چاند دیکھنے کے، تو حرج نہیں ہے اس کمیٹی کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن تمام مسالک کے علماء کرام کو، جو ذمہ دار علماء کرام ہیں، ان کو آن بورڈ لے کر ان سے مشاورت کر کے اس کمیٹی کا خاتمہ بھی کرنا ہے۔ تو اس کمیٹی کے خاتمہ تب کرنا چاہیے جب سب کو اعتماد میں لیا جائے، ورنہ یہ اس سے شبہ کو، اس چیز کو تقویت ملے گی کہ پاکستان کی نئی حکومت جو ہے وہ غلط فیصلے کر رہی ہے، یا نظریاتی طور پہ نئی حکومت جو ہے ان بنیادوں کو کمزور کر رہی ہے جو پاکستان میں کسی حد تک اسلام کے تشخص کا، اسلام کے نام کا وہ احیا کر رہے ہوں۔ تو اس تاثر کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، آپ نے کمیٹی کو ختم کرنا ہے، اس کی افادیت نہیں ہے تو اس کے حوالے سے مشاورت ہونی چاہیے۔ مشورے کے بغیر جو تمام علماء کرام ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں، خاص کر کہ اس کمیٹی میں شامل چیئرمین سمیت کسی رکن نے ابھی تک تنخواہ نہیں لی ہے، تو یہ تو اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے کہ وہ فی سبیل اللہ یا للہ فی اللہ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کو سراہنے کی بات ہے۔ اگر ختم کرنا ہے، اس کی افادیت ختم ہے، کسی اور پہلو کو سامنے رکھ کے، کس سے ایک چاند دیکھنے کے حوالے سے تنازع پیدا ہوتا ہے ملک میں، قوم تقسیم ہوتی ہے عید پر بھی اور رمضان کے اوپر بھی، روزے رکھنے کے حوالے سے بھی، تو کوئی اور طریقہ ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام علماء کرام سے مشاورت کی جائے، تمام مسالک اور مکاتب فکر سے مشورہ کرنے کے بعد، تاکہ حکومت کے اوپر کوئی ایسا احتجاج حکومت کے خلاف نہ ہو اور پاکستان نئے بحران کی طرف جائے۔ اگلے ہمارے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ایغور مسلمان، میں آپ کو سب سے پہلے ایک ڈاکومنٹری دکھانا چاہوں گا کہ ایغور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ دیکھتے رہیے ایک ڈاکومنٹری۔ ری ایجوکیشن سینٹرز اور ایغور مسلمان۔ چین کے مسلم اکثریتی مقبوضہ ریاست سنکیانگ میں مسلمانوں کو ری ایجوکیشن کے نام پر ان کے مذہب سے جبری طور پر دور کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے لیے مسجد داخلے پر پابندی ہے، سرکاری ملازمین روزہ نہیں رکھ سکتے، اور اگر کوئی چھپکے سے روزہ رکھے بھی تو دوپہر کے وقت اس کو بلا کر زبردستی کھانا کھلایا جاتا ہے۔ مسلم نوجوانوں کو اغوا کر کے ری ایجوکیشن نامی سینٹرز میں لے جایا جاتا ہے، جو کہ دراصل جیل سے بھی بدتر جگہیں ہیں، جہاں پر اسلام مخالف تربیت دی جاتی ہے، حرام خوراک کھلائی جاتی ہے، اور اسلام کے بجائے کمیونسٹ پارٹی سے وفاداری کی مشق کروائی جاتی ہے۔ انکار کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ری ایجوکیشن کیمپ میں قید رہنے والے سنکیانگ کے ایک رہائشی سمرقند نے امریکی ریڈیو NPR سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کیمپ جیلوں کے مانند ہیں، جہاں پر مسلمانوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینے کی بجائے چینی صدر کا نام لیں،
समरकंद का कहना था कि कैंपों में सिंकियांग के मुसलमानों को कहा जाता है कि वो चीनी सदर पर दुरूद भेजें और कम्युनिस्ट पार्टी के तराने को खूबसूरत आवाज़ में गुनगुनाएं। उनका मजीद कहना था कि कैंपों में 126 किस्म के झूठ बोलने की तरबियत दी जाती है और ये लाजिम करवाया जाता है कि उसी सूरत में इन जेल नुमा कैंपों से आज़ादी मिलेगी जब तक इन 26 झूठों को अपनी जिंदगियों में मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया जाएगा। एगोर मुसलमानों के लिए लाजिम है कि वो रोज़ाना 26 झूठों को दोहराएं जिनमें ये बातें भी शामिल हैं। दीन अफ्यून है, दीन बुरी चीज़ है, इंसान की ज़िंदगी में मज़हब की कोई अहमियत नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी पर यकीन रखें क्योंकि वही आपके रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन है। एक और रहनुमा दोलकोन कहते हैं कि पिछले साल से हुकूमत ने बहुत सी इस्लामी रिवायात पर पाबंदी लगा रखी है और मुसलमानों को इजाज़त नहीं कि वो अपनी जिंदगियां इस्लामी रस्म व रिवाज के मुताबिक गुजार सकें। सिंकियांग में 1 मिलियन अफराद री एजुकेशन के नाम पर कैंप नुमा जेलों में कैद हैं और उनका कोई पुरसानी हाल नहीं। बोलने की हद तक तो अक़वामी मुत्तहिदा भी चीनी हुकूमत के इस इक़दाम की मज़म्मत कर लेता है, लेकिन अमली तौर पर इक़दामात सिफर हैं। सिंकियांग में मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी है। वहाँ होने वाले मज़ालिम को दुनिया तक पहुँचाना संगीन जुर्म है और वहाँ अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। वेलकम बैक नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह एक और मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, किस तरह उनके मज़हब को तब्दील किया जा रहा है, किस तरह वहाँ पे उन पे सितम ढाए जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर। ये वही खाके काशगर है जहाँ पे एक और मुसलमानों के साथ सितम ढाए जा रहे हैं, जहाँ पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक हो मुस्लिम का अमली मुजाहरा इनको लेकर नज़र नहीं आया। ये वहाँ के कैंपों में इनके मज़हब को तब्दील किया जा रहा है, इनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जो मुस्लिम दुनिया के अहम तरीन ममालिक हैं वो किरदार अदा नहीं करे। इस वक्त मीर कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अमीर कामिल साहब, प्रोग्राम में सबसे पहले आपको खुश आमदीद। मीर कामिल साहब, हम बात कर रहे हैं एक और मुसलमानों के हवाले से। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है? वही मजालिम, वही जुल्म, वही तशद्दुद, वही नोहा, वही मातम, सब कुछ इसी तरह चल रहा है? कोई तब्दीली आई है? सब कुछ उसी तरह चल रहे हैं, लेकिन तब्दीली भी आया है। तब्दीली ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो चीन पर एतराज़ी किया गया है, यानी यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी, बहुत सारे मुल्कों की तरफ से जब उनको नोटिस दिया गया, तो अब चीनियों ने ये महारत दिखाना शुरू कर दिया कि कैंप में जितना भी बंद लोग मशरक़ी तुर्किस्तानी है, उइगुर लोग हैं, उन मुसलमानों को चीन के अंदरूनी शहरों में मुंतकिल कर रहे हैं। 1 महीने से वहां मुंतकिल कर रहे हैं, बहुत सारों को वहां मुंतकिल कर दिया। खैर 11 मुल्कों के डिप्लोमेटिक यानी इंसानों को वहां के जियारत का इजाजत दिया गया है। शर्त के तौर पर सिर्फ 3 कैंपों का जियारत की इजाजत दिया गया है। वो 11 मुल्कों के जो सहाफ़ी हैं वो वहां गया, जो चीन दिखाना चाहते थे, जो कैंप 3 कैंपों का उन लोगों ने जायजा लिया। लेकिन वहां पे कैंपों का 2 किस्म है। एक री एजुकेशन कैंप है जहां पर ज्यादा वहां जोर जबरदस्ती नहीं होती, सिर्फ वहां पे पॉइंट लिया जाते हैं, लोगों पर पॉइंट दिया जाता है। और दूसरा एक है वो जमा करने वाला, यानी सबसे बड़ा कैंप है जो दुनिया से मख्फी रखना चाहते हैं और जिसका तादाद बहुत ज्यादा है। और वहां पे हर किस्म के जोरदार सब कुछ वहां होते हैं। जो री एजुकेशन कैंप में जिसका पॉइंट, जिसका नंबर ऊंचा नहीं है, सही नहीं है, वो वहां भेजा जाते हैं। वहां पर हर किस्म की तशद्दुद और जोर हर शे वहां किया जाता है। लेकिन जो डेलीगेशन इस वक्त आया है जियारत के लिए,
وہ وہاں زیارت کرنے کا اجازت نہیں دیتے. چین نے جو تین کیمپوں کا مقرر کیا ہے بیرون ملک کی زیارت کے لیے, وہی 3 کیمپوں کی زیارت کیا جا سکتے ہیں. وہاں زیارت یہ ایک ڈرامہ ہے, شو ہے دنیا کو یعنی دکھاوا کے لیے. صحیح. میر کامل صاحب, صورتحال یہی ہے. جی میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں پاکستان کے, عمران خان صاحب, انہوں نے بیان دیا ہے کہ ایک اور مسلمانوں کے حوالے سے ان کو علم نہیں ہے. تو آپ اس کے بیان کو, ان کے بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور پاکستان کی نئی قیادت سے ایک اور مسلمانوں کی کیا توقعات وابستہ ہیں؟ یعنی uyghur مسلمانوں کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت پرانا تاریخی تعلقات ہیں. وہ بہت رشتے ہیں آپس میں, رشتہ داری ہیں. شادی کیا, کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے. کبھی پاکستان جب بنی نہیں تھے اس وقت برصغیر کے مسلمان ہمارے وہاں پہ ہجرت کیا تھا, اور ہمارے لوگوں نے یہاں برصغیر میں ہجرت کیا. بہت یعنی ہمارا رشتہ بہت قریب ہے. اس وجہ سے ہم لوگ پاکستان سے بہت سارے امید رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یعنی جو دوسرا ممالک, قازقستان کو پچھلی دفعہ میں نے مثال دیا, آج ان کو قازقستان روانہ کرنا شروع کر دیا. 2000 باشندوں کو ان لوگوں نے کیمپ سے بچایا, اب قازقستان روانہ کر رہے ہیں. چین کے ساتھ اتنے اچھی تعلقات ہونے کے باوجود ان لوگوں نے نوٹس کیا, وہ لوگوں کو چھڑایا. آج یعنی خبروں میں آیا ہے کہ لوگوں کو قازقستان روانہ کرنا شروع کر دیا ہے 2000. اس وقت پاکستان کی بھی 500 سے زیادہ بہو بیٹی جو پاکستان میں شادی کیا ہوا تھا وہ چین کا کیمپوں میں بند ہے. کس کیمپ میں بند ہیں وہ بھی پاکستانی عہدیداروں کو پتہ نہیں کہ کہاں بند ہیں. یہ پاکستان کے لیے ایک شرم کی بات ہے. وہاں اس کی عزت, اس کی بیٹیاں, اس کی وہاں بند پڑا ہوا ہے. اس کا پیچھے لگا قازقستان کی طرح کم از کم سارا پاکستان, سارے uyghurوں کو نہیں تو کم از کم اپنی بہوؤں کو, اپنی بیٹیوں کو بچائے, بچوں کو بچائے. یہ بھی ہم uyghur مسلمانوں کو بڑی امید دیں گے, ہمیں بہت بڑا دلاسا ہوگا اس پر. کم سے کم یہ پاکستان کی عزت کو بھی اونچا کرنے والی بات ہے. جب قازقستان 2000 باشندوں کو چھڑا سکتے ہیں وہاں سے, پاکستان کیوں نہیں چھڑائے؟ پاکستان اتنا ضعیف ملک نہیں ہے. اس وقت چین کے اندرونی اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہے. تاریخ میں سب سے اس وقت کے یعنی اکنامی ترقیات 6 پوائنٹ تک آ چکا ہے. اس کا 9, 10, 11 میں جا رہا تھا, اس سال 6 تک آ گیا ہے. اس کی اکنامی ترقیات جو ہے پیچھے چلا ہوا ہے. بہت سارے بیرونی ممالک وہاں سے اپنا سرمایہ اٹھا رہے ہیں. جاپان کا سب شرکتیں جو کمپنیاں ہیں وہ جاپان واپس جا رہے ہیں, وہاں سے اپنا سرمایہ اٹھا رہے ہیں. چین کا بھی اس وقت اندرونی پرابلم بہت ہے. یعنی ڈپلومیٹک لحاظ سے کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کا ابدی دوست نہیں ہو سکتا, ابدی دشمن بھی نہیں ہو سکتا. ہر ملک ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مفاد کے طور پر رشتہ قائم کرتے ہیں. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت سی پیک, ون بیلٹ ون روڈ کے لحاظ سے جو پاکستان اس کا سب سے اہم جگہ ہے, اور یہاں اس نے سرمایہ کاری کیا ہوا ہے. یہاں اگر کوئی خرابی پیش آئے تو چین تاریخ سے مٹ جائیں گے, یا اگر اس کا یہ پروجیکٹ خراب ہو جائے تو چین نہیں ہوگا دنیا میں. اس کا موجودگی اسی پر محیط ہے, اسی روڈ پر, اسی سی پیک پر, اسی ون بیلٹ ون روڈ پر. جبکہ اس کا اتنا بڑا کمزوری پاکستان کے ہاتھ میں ہے, تو پاکستان اس کو اپنی مفاد کو اور آگے بڑھانے کے لیے کیوں نہ استعمال کرے. اور تمام ٹھیک ہے اپنی مفاد پر استعمال نہ کرے تو کم از کم امت کا تصور جو پاکستان کو بنایا جن بانیوں نے, علامہ اقبال صاحب نے, محمد جناح نے جو تصور امت پیش کیا تھا, اس لحاظ سے سوچنا چاہیں کہ وہ بھی امت کا ایک حصہ ہے, اور اس حصے پر ہمارا بھی کوئی وظیفہ بنتا ہے. اس حساب سے وہ سلیقے کے ساتھ, ڈپلومیٹک طریقے کے ساتھ چین کے ساتھ بات کر سکتا ہے. بھائی صاحب جو آپ لوگ یہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اس طرح آپ لوگ وہاں پر اور بھی زیادہ خرابی نکلائیں گے. اس کا جو عاقبت آنے والا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا, نہ آپ کے لیے ٹھیک ہوگا نہ ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے بارڈر, ہمارے سب کچھ یہاں سے ملتے جلتے ہیں. ہمارا کلچر, رشتہ داری سب ان لوگوں سے ملا ہوا ہے. ہم اسلامی برادر ہے.
تو ان کو کیا ہوا ظلم ہم پر کیا ہوا ظلم ہے. اس لیے ان کو بھی جو چینی باشندوں کو جو حق آپ لوگ دیتے ہیں اسی طرح آپ حق دیں. وہ بھی اپنی مذہبی آزادی اپنی کلچرل آزادی جئیں, اس میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس طرح اس کو قائل کر سکتے ہیں. پاکستان اس بات پر دنیا میں واحد ملک ہے کہ پاکستان چین کو یعنی سیدھا کر سکتا ہے, چین کو اپنے بات بنا سکتا ہے. صحیح. یعنی ہم اوئغور لوگ بھی اتنا احسان فراموش نہیں ہے. ہم لوگ تاریخ سے لے کر آج تک پاکستان کے بانیوں سے لے کر آج تک جن جن لوگوں نے مشرقی ترکستان کے بارے میں جو خیالات جو مہربانیاں کی ہے سب کا ہم نوٹ لیا ہوا ہے. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں. آپ دیکھیں 1568 میں ہمارے وہاں سیدیہ خانلو نام کا ایک بادشاہت تھا جو بابر خان کا کزن تھا, جس کا سعید خان جس نے یہ بادشاہت یارکند میں دارالخلافہ کیا تھا. اس وقت بلتستان سے لے کر کشمیر کے آدھے حصے تک سیدیہ خان کی ماتحت تھے, اور بابر خان برصغیر میں اور سیدیہ خان یہاں پر حکومت کر رہے تھے. اس وقت سے لے کر ہمارا تجارتی ثقافتی رشتہ داری اس وقت سے لے کر چل رہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں 1974 میں 1933 میں جب ہمارے وہاں دنیا کا سب سے پہلے اسلامک اسٹیٹ بنا جو مشرقی ترکستان میں جمہوریہ مشرقیہ ترکستانی کے نام سے 6 مہینے کا عمر تھا اس کا, 6 مہینے کے بعد دوبارہ قبضہ ہو گیا. اس وقت اس کا جنرل جو ہے سب سے عظیم ہمارا لیڈروں میں سے محمد امین گغرا 1933 کو پاکستان لاہور تک آتا ہے. سب سے پہلے محمد اقبال صاحب سے ملتے ہیں. محمد اقبال صاحب کے ساتھ لمبے ان کے وہاں کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں. محمد اقبال صاحب نے جو 1934 میں پیام مشرق نام کا ایک کتاب میں 24 میں خوتین میں جو انقلاب چین کے خلاف ہوتا تھا اس کے حوالے سے ایک شعر اس وقت محمد اقبال کو پیام مشرق میں جو لکھا ہدیہ کرتے ہیں. اس شعر میں خوتین کا ایسا ایک ذکر ہے, اگر میرا ٹائم ہے تو آپ کو پڑھاؤں. جی بالکل بالکل. وطن کی ریتیلی مٹی اے یاسمین خوتین, جو خوتین انقلاب کا مرکز تھا اس وقت, یہاں خوتین کا ذکر کر رہے ہیں اقبال صاحب. اے وطن کی ریتیلی مٹی اے یاسمین خوتین, آ جاؤ کہ مل کر کرے راستہ دوام, اٹھاؤ قدم تیز اور تیز, ہمارا منزل ہے قریب, ہمارا منزل ہے بہت قریب. یہ علامہ اقبال کے پیام مشرق نام کا کتاب میں آپ ڈھونڈے تو یہ شعر مل جائیں گے. یہ میں نے ترجمہ کیا. وہ شعر جو ہے محمد امین بغرا کے اپنی ڈائری سے ترجمہ کیا ہوا تھا. میں ترجمے سے پھر اردو میں ترجمہ کیا چونکہ اردو کا وہاں اردو کا لفظ. اس کے علاوہ محمد اقبال صاحب نے بنگ درا جو اس کا سب سے مشہور کتاب ہے وہ بھی 1934 میں لکھا ہوا ہے. اس میں بھی امت اسلام کا جو حدود سرحدوں کا جو تصور ہے اس میں یہی کہتے ہیں کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغر, یعنی پاکستان کی سلامتی پاکستان کی حفاظت صرف پاکستان کے اس وقت کے حدود سے شروع نہیں ہوتا, اس وقت کے سرحد سے شروع نہیں ہوتا. پاکستان کی سلامتی امت کی سلامتی کے ساتھ برابر ہے. اس کی سلامتی کاشغر سے شروع ہوتے ہیں, مشرقی ترکستان سے شروع ہوتے ہیں. یہ شعور, یہ امت کا شعور, اس کو کھڑا کرنے کے لیے محمد اقبال صاحب نے محمد علی جناح صاحب نے جو جد جہد کی, اس کا سب کو اس وقت کے پاکستانی سیاستدانوں کو بھی علم ہونا چاہے. 1934 میں آپ دیکھیں, جب 1933 کو آپ دیکھیں تو اس وقت میں ہمارا دوسرا ایک لیڈر ہے ایسا یوسف علی کی دنیا میں مشہور ہے. وہ جب چائنا سے بات کر جب قبضہ ہو گیا چین کا, چائنا سے بات کر ہندوستان پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے محمد علی جناح صاحب سے ملنے کا ریکویسٹ کرتے ہیں. بمبئی میں محمد علی جناح صاحب اس کو قبول کرتے ہیں. وہاں 1968 میں محمد علی جناح صاحب کے ساتھ ہمارے سب سے بڑے لیڈروں میں سے ایک ایسا یوسف علی کا ملاقات ہوتے ہیں, اور محمد علی جناح صاحب اس وقت اس کو یہی نصیحت کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ ملنے کا جو ریکویسٹ کر کے بہت اچھا کیا. مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے, یہ میرا بات بھولنا نہیں. اس وقت اس کے ساتھ اس وقت کا چینی حکومت یعنی اس وقت کی تائیوان حکومت ملٹارس حکومت کا وفد بھی تھا.
محمد علی جناح صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ لوگوں کا تمہارا شکل پہ نہیں ملتا کیونکہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو. جب ان کو تم بتاؤ، تمہیں چینی زبان آتے ہیں، تم ان کو بتاؤ کہ یہ لوگ جو جاپان اس وقت چین میں قبضہ کیا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ محمد علی جناح صاحب کا اس وقت بہت گہری ایک فراست اس وقت اپنے ثابت کر دیتے ہیں. محمد علی جناح صاحب کہتے ہیں کہ اس کو بتاؤ جاپان کے ساتھ جو چین کا جو اس وقت جھگڑا چل رہے، یہ لڑائی کے ساتھ نہیں، میز کے اوپر حل کرنا چاہے. اگر لڑائی کرے گا اس وقت کے تائیوان حکومت، اس وقت کے حکومت، چین کے حکومت اگر چین کے ساتھ اس وقت جاپان کے ساتھ لڑائی میں داخل ہو جائیں گے تو ضعیف پڑ جائے گا. بعد میں چین کے کمیونسٹ جو ہیں چین پر قابض ہو جائیں گے. یہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے، مسلمان کے لیے بھی خطرہ ہے، سب کے لیے خطرہ ہے. اس لیے میر کامل صاحب آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تاریخی اور جغرافیائی حوالے سے بھی اور اقبال کی شاعری کے تناظر میں بھی اور قائد اعظم سے ملاقاتوں کے تناظر میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا مقدمہ ہمارے سامنے تو رکھ لیا. لیکن غور مسلمانوں کی کوئی آرگنائزیشن، کوئی ایسا فورم، کوئی ایسی تنظیم موجود ہے جو عالمی سطح پر جد و جہد کر رہی ہو، آپ کا مقدمہ رکھ رہی ہو، آپ کو جو ہے دنیا کی توجہ غور مسلمانوں کی طرف مبذول کرانے کے لیے کام کر رہی ہو؟ ایسی کوئی آرگنائزیشن، ایسا کوئی فورم موجود ہے؟ اس وقت 35 کے قریب مشرقی ترکستان کے آرگنائزیشن دنیا کے مختلف جگہوں پہ یہ سیاسی طور پر اس مجادلہ کر رہے ہیں. امریکہ میں ہے، ترکی میں ہے، ہر جگہ ہے. لیکن ان کے پاس اتنا سہولتیں نہیں ہیں، اتنا امکانات نہیں ہیں کہ یہ اور آگے بڑھا سکے. لوگوں کی کمی، اور ہمارے مشرقی ترکستان کے لوگ بیرون ملک میں ہمارے تعداد بہت کم ہے. تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہمارے آرگنائزیشن میں پڑھے لکھے ہوئے لوگوں کی کمی ہے. اس وجہ سے ہم اپنی دعوت کو، اپنی اس مجادلے کو دوسروں کو تعارف کرانے میں بہت یعنی مشکلات کا پیش آتا ہے. اور اسی طرح مثلا میں ایک بات اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میرا بات ختم نہیں ہوا تھا. ایوب خان کے زمانے میں بھی ہمارے ایسے آرگنائزیشن کراچی میں کھلا تھا اور پشاور میں کھلا تھا، مہاجرین ترکستان شرقیہ کے نام سے. یہ وہاں کے جو بھی لوگ چین کے ظلم سے بھاگ کے پاکستان آئے، اس وقت کے حکومت نے بھی ان کو اپنا دروازہ کھولا. وہاں آپ گلگت میں دیکھیں کاشغر کالونی کے نام سے ایک گاؤں ہے، کاشغر کالونی کہا جاتے ہیں. وہ کب بنا؟ جب لوگ جہاں چین کے ظلم سے بھاگ کر وہاں آئے تو پاکستان حکومت نے وہاں ان کے لیے گاؤں کھولا. یہ چیزیں ہم سب جانتے ہیں. یہ ان لوگوں نے یہ سب امت کی تصورات کے لحاظ سے اپنے بھائی سمجھ کر کو ضیاء صاحب کے دور میں جتنا مسلم ہمارے ساتھ دیا گیا، اور ایوب خان کے دور میں ہمارے uyghur زبان میں ریڈیو پاکستان نے uyghur زبان میں نشریات شروع کیا جو 6 مہینے چلا کراچی میں. 6 مہینے کے بعد چین کے دباؤ کی وجہ سے بند کیا گیا. یہ ساری چیزیں ہم ایک ایک نوٹس لیتے ہیں. سب uyghur اس کا احسان مند ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ ایسے ساتھ دیا ہے زمانے میں. بہت شکریہ میر کامل صاحب. ٹائم ہمارا پروگرام کا بہت مختصر ہے، تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے اپنا مقدمہ جو دراصل ہم سب کا مقدمہ ہے، ہم سب کا غم اور علم ہے، ہم سب کی کہانی ہے، وہ ہمارے سامنے رکھا. اور ہماری کوشش ہے اور عالم اسلام کی کوشش ہونی چاہیے کہ مسلمان ایک جسد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے. ایک اور مسلمانوں کے لیے ہم سب آواز بنیں، ان کی آواز بنیں. بہت شکریہ، بہت نوازی، سلامت رہیے. ناظرین، میر کامل صاحب چونکہ وہ خود ایک اور ہیں، وہاں سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے اندر کی وہاں کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے رکھی. اگرچہ وہ ابھی وہاں نہیں ہیں، وہاں سے باہر کسی ایک اور ملک میں محفوظ مقام پر ہیں. انہوں نے ہم سے بات کی اور بتایا کہ کس طرح ماضی میں پاکستان کی حکومتیں ایک اور مسلمانوں کے لیے کھڑا ہوتی رہی اور پاکستان کے حکومتوں نے ایک اور مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی ایوب صاحب کے دور میں. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ایوب صاحب کے دور میں باقاعدہ طور پہ ریڈیو میں نشریات بھی ان کی زبان میں شروع کی گئی. اس سے پہلے جب جائیں گے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے لیڈروں کی ملاقاتیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں ان کی اس تحریک کا اور ان کے اس مملکت کا جو انہوں نے بنائی تھی 6 مہینے چلی، اس کا بھی تذکرہ کیا اپنے شعروں کے اندر. تو ایک اور مسلمانوں کا جو ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ان پہ زیادتی ہو رہی، پاکستان چائنا کے ساتھ بڑے
سفارتی سطح پر بہت اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے خود چائنا کے لیے بھی فائدہ نہیں ہے، چونکہ عالمی طاقتیں جس طرح اس چیز کو استعمال کر سکتی وہ اپنے چائنا کے مفاد میں بھی نہیں ہے. عالمی طاقتوں کی نظریں ابھی وہاں پر ہیں. ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ پشتیبانی کریں گے اپنے مقاصد کے لیے چائنا کے خلاف، لیکن چائنا کو چاہیے کہ وہ خود اس معاملے میں آگے بڑھے اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کرے. اور پاکستان کو بھی اس میں کلیدی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. میر کامل صاحب نے بتا دیا کہ گلگت بلتستان میں کاشتگر کالونی موجود ہے، وہاں پہ بہت سارے کاشتگری موجود. ہم نے خود وہاں ملے ہیں ایسے لوگ، ہمارے جاننے والوں میں ہے کہ وہ وہاں سے مائیگریٹ ہو کے آئے، ہجرت کر کے آئے. پاکستان نے جگہ دی، پاکستان نے ان کو پہچان دی، پاکستان کی نیشنلٹی دی گئی، پاکستان میں وہ کاروبار کر سکتے. تو پاکستان عالم اسلام کا ایک ذمہ دار ملک ہے. عالم اسلام کے جتنے بھی خطوں میں مسلمان مظلوم ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. تو پاکستان کو ان کا داد رسی کے لیے ان کی اور ان کی جو ہے ان کے کام آنا چاہیے. پاکستان کو آگے بڑھ کے اپنے اس کو عالمی جو تناظر میں چیزیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، سفارتی آداب کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، بہت ساری مجبوریاں پاکستان کی بھی ہیں، لیکن ایک اور مسلمانوں کے لیے پاکستان جو کچھ کر سکتا ہے کرنا چاہیے. آج کی آخری جو ہماری سٹوری ہے، جو ہمارا موضوع ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، رات کے آخری پہر یا کافی رات گئے جو ہے انہوں نے راولپنڈی کا دورہ کیا. راولپنڈی آئے اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس سے، اور راولپنڈی میں ایک وہاں پہ جو بے گھر افراد تھے جو فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے ان کے لیے وہاں پہ ایک پناہ گاہ بنی تھی، اس کا وزٹ کیا، اس کا دورہ کیا. وہاں گئے اور وہاں لوگوں سے حال احوال پوچھا، ان کی خیریت دریافت کی، انہوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا، یہ چیزیں دریافت کی. اس کی فوٹیج، اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی. اس کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا. ایک حاکم کو، ایک حکمران کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر آپ ہمارے جو خلیفہ دوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ راتوں کو اٹھ کے مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، کبھی بیس بدل کر کے. وہ دیکھتے تھے کہ ان کی رعایا، ان کے جو لوگ ہیں وہ کہیں بھوکے تو نہیں سو رہے. ایسے بہت سارے واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ریاست تھی، جو خلافت تھی، اس میں نوٹ کیے گئے کہ خلیفہ وقت خود رات کو گلیوں میں گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہیں پہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کہیں پہ کسی پہ کوئی جبر تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں کسی کوئی بیمار تو نہیں ہے. تو یہ ایک جو حاکم ہے، ایک جو عادل ہے، عادل بادشاہ، اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے، اس کی یہ صفت ہوتی ہے. ہمارے ملک میں اگر آپ کسی بھی بڑے شہر میں جائیں، لاہور میں جائیں، کراچی میں جائیں، راولپنڈی میں جائیں، تو ہر شہر میں آپ کو فٹ پاتھوں پہ ایسے لاکھوں لوگ ملیں گے جو بے گھر ہیں. ان میں صرف پاگل نہیں ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی، ان میں بیمار بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، ان میں بزرگ بھی ہیں. آپ اگر لاہور میں کبھی گئے ہوں تو لاہور جین مندر چوک، چوبرجی چوک، اس کے علاوہ علی حجویری کے دربار سے لے کر مینار پاکستان تک، یہ سارے ایریا، اور اسی طرح اگر آپ راولپنڈی میں لیاقت باغ کا ایریا، فوارہ چوک کا ایریا، اور اسی طرح پرانا قلعہ، ان سارے علاقوں میں گھوم کے دیکھیں تو آپ کو لاکھوں لوگ ایسے ملیں گے جو رات کو سردی میں، ٹھٹھرتی سردی میں وہاں پہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. 70 سال گزر گئے اس ملک میں، وہ فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں. وہ سردی گرمی ہر طرح کے موسم میں وہاں پہ رہنے پہ گزارا کر رہے ہیں. ہمارے 2 حکمران جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان دونوں نے اپنے دور حکومت کے لیے ان بے گھر افراد کے لیے، ان بے خانمہ افراد کے لیے جو جن کے کوئی گھر نہیں ہے، جن کے کوئی کھانے پینے کے انتظام نہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کیا. عمران خان صاحب ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے دے، ان کو مزید توفیق سے نوازے. جو اچھا کام حکومت کرتی ہے، حکمران کرتا ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، چونکہ یہ کام نہیں ہوئے ماضی میں. رات کے اس پیر جب ہمارے حکمران شراب و کباب کی محفلوں میں ہوتے ہیں، یا وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں نرم و گداز بستروں کے اوپر، ململی بستروں کے اوپر، اس وقت اگر آپ کا حکمران ملک کا اٹھ کے ان جگہوں پہ آتا ہے، ان فٹ پاتھوں پہ آتا ہے، ان کے لیے بنی گئی پناہ گاہوں میں آتا ہے اور ان انتظامات کا جائزہ لیتا ہے جو ان غریب لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، جو ان بے گھر لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، تو اس کو سراہنا چاہیے. بہت ہی قابل تعریف ہے. عمران خان صاحب جب وہاں پہ آئے، لوگوں نے نعرے بھی لگائے، لیکن عمران خان صاحب نے منع کیا کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. ان کی دوائی کا پوچھا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کا پوچھا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان 5 سالوں میں پاکستان کے فٹ پاتھ پہ کوئی ایک شخص بھی رات کو بغیر آسرے کے، بغیر چادر کے، بغیر سر پہ
اس کے چھت کے سویا ہوا پڑا نہ ملے، ان سب کو اپنے گھر ملے۔ یہ انسانیت کا دکھ ہے، یہ انسانیت کا المیہ ہے کہ یہ انسان ہے ہمارے معاشرے کے، ہمارے قبیلے کے، ان کے لیے اگر ہماری قوم ہی اپنی قربانی دے دے، اگر قوم ہی اپنا حصہ ڈالے تو یہ ان سب کے گھر بن سکتے ہیں۔ ان سب افراد کو ہم جو ہے معاشرے میں کاریگر بنا سکتے ہیں، معاشرے کے کارآمد افراد بنا سکتے ہیں، ان سے کام لے سکتے ہیں، ان کی بھی زندگیاں بنا سکتی ہیں۔ تو یہ انتہائی قابل تعریف اقدام ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اس طرح کے اقدامات کیے جائیں اور ملک کی تقدیر بدلے، ایک نیا پاکستان اس ملک کا مقدر بنے، ایک نیا پاکستان ہماری قوم کو 70 سالوں کے بعد ملے، اور وہ ایسا پاکستان ہو جس میں ہمارے پاکستان کی حقیقی معنوں میں تکمیل ہو، ہمارے پاکستان کی تقدیر بدلے، ہمارے پاکستان کے جغرافیائی اور نظریاتی تکمیل بھی ہو، ایک فلاحی اسلامی جمہوری ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ آج کے پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ پروگرام آپ کو کیسے لگا اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ فردوس جمال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔